اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اوراد و وظائف کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان فوزیہ بیگ۔ ناظرین، اس پروگرام کے ذریعے ہم آپ کو آپ کے مسائل کا حل قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں گے۔ اس وقت دنیا میں ہر شخص پریشان ہے، کوئی نافرمان اولاد کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی گھریلو ناچاکی میں مبتلا ہے، کسی کو رزق کی تنگی ہے، کوئی ماں اپنی بیٹیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہے۔ الغرض اس دنیا میں ہر شخص کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے۔ ان سب پریشانیوں کا حل ہم آپ کو بتائیں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور ان وظائف کو بتائیں گی ہمیں شازیہ عزیز۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ شازیہ، جیسے کہ آپ جانتے ہیں اور سبھی کو پتہ ہے کہ آج کل کے دور میں لوگ بہت پریشان ہیں، ہر شخص ایک پریشانی میں مبتلا ہے، تو اس بارے میں مجھے ذرا بتائیے گا کہ روحانیت کیا ہوتی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فوزیہ، روحانیت ایک ایسا اللہ تبارک تعالیٰ نے سسٹم بنایا ہے، اور یہ یعنی روحانیت ہمیں بہت ساری چیزوں سے حاصل ہو سکتی ہے۔ بے شمار چیزیں ایسی اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دنیا میں پیدا فرمائی ہیں کہ جن کو ہم اختیار کریں یا اپنے زندگی میں رائج کر لیں تو روحانیت کا سسٹم تیز ہو جاتا ہے اور روحانیت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ جس انسان کی زندگی سے روحانیت رخصت ہو جاتی ہے تو پھر گناہوں کا ڈیرا جم جاتا ہے اس کی زندگی میں۔ تو روحانیت ایسی چیز ہے کہ ہر انسان کے لیے بہت ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ چھوٹی چھوٹی میں آپ کو مثالیں دیتی ہوں۔ روحانیت بہت ہی بہترین ذریعہ روحانیت حاصل کرنے کا ایک تو یہ کہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مقدر پر درود شریف پڑھتے رہیں، اس سے بھی ہمیں روحانیت حاصل ہوتی ہے۔ اچھی نیکی کریں، صدقہ، یہ بھی ایک روحانیت کا ذریعہ ہے۔ بالکل۔ نماز کی پابندی کریں، یہ بھی روحانیت کا ذریعہ ہے۔ بہت ساری قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کریں، یہ بھی روحانیت کا ذریعہ ہے۔ بے شمار ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو ہم اختیار کریں نا، جو بہت چھوٹی چھوٹی سی نیکیاں ہوتی ہیں۔ راہ چلتے کو راستہ بتا دیا، یہ بھی روحانیت کا ذریعہ ہے۔ ٹھیک ہے، کسی کے پاس اگر کوئی چیز نہیں ہے، پین چاہیے تو آپ نے پین دے دیا، یہ ایک نیکی چھوٹی چھوٹی سی جب ہم کرتے ہیں نا تو اس سے روحانی سکون ملتا ہے اور روحانیت ہمارے اندر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ سب سے بہترین ذریعہ نماز تہجد میں اٹھنا، بارگاہ الہی میں حاضر ہونا، اور سب سے بہترین ذریعہ یہ ہے کہ ہم سب سو رہے ہوتے ہیں اس وقت اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ جائیں، اچھا سا وضو بنائیں۔ نفلی عبادت کے ذریعے جو روحانیت حاصل ہوتی ہے تو اس کی تو مثال ہی نہیں ہے، یقین کریں۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ہم اپنی روحانیت اگر بڑھانا چاہتے ہیں نا تو یقین کریں کہ جس انسان میں روحانیت ہوتی ہے تو پھر اس پہ کوئی چیز اثر انداز نہیں ہوتی۔ جیسے مثال کے طور پہ ابھی ہمارا پروگرام کا ٹاپک بھی یہ ہے کہ روحانیت سے ریلیٹڈ ہے، تو پھر ہمیں اپنے اندر ایک روحانیت پیدا کرنی ہوگی۔ ان چیزوں سے، نظر بد سے بچنے کے لیے ہمیں روحانیت پیدا کرنی ہے، کالے جادو سے بچنے کے لیے روحانیت پیدا کرنی ہے، ہمیں ہر برائی سے اپنے اندر کو سنوارنا ہے۔ ہمیں وہ اسی وقت سنورے گا کہ جب ہمارے اندر روحانیت پیدا ہوگی۔ اچھا، یہ شازیہ، آج کل ایک جو ہے کہ ہر دوسرا شخص یہ کہتا ہے کہ مجھ پہ جادو ہو گیا اور مجھ پہ نظر بد ہو گئی اور میرے کام نہیں بنتے، تو کیا یہ نہیں لگتا کہ ہم دین سے دوری کی وجہ سے؟ بالکل اس طرح بھی ہے۔ بزرگ کے پاس سے ایک شخص آتا ہے، کہتا ہے کہ سر میں پٹی باندھ رکھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کہتا ہے میرے سر میں بہت درد ہے۔ کہا کہ کتنے دن کے بعد ہوا ہے درد؟ کہا کہ آج ہی ہوا ہے، بہت سالوں کے بعد۔ کہا کہ جو صحت ملی ہوئی تھی اس کا چرچا کیا تھا؟ زبردست۔ تو آج اتنے سالوں کے بعد سر میں درد ہوا تو ہم نے پٹی باندھ کے سب کو بتا دیا کہ ہمارے سر میں درد۔ بالکل، نہ مطلب ہم نافرمانی بھی اتنی کرتے ہیں، نا شکری بھی کتنی کر لیتے ہیں، اور پھر ہم، لیکن یہ ہے کہ جادو برحق ہے۔ حدیث شریف میں بھی رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے بھی ثابت ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر بھی کافروں نے جادو کر دیا تھا، لیکن اس کا علاج اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں وہ جو سورہ ناس ہے، سورہ فلق ہے، ان چیزوں کی صورت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے نازل فرمایا اور رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو قرآن کے ذریعے شفا ملی۔ تو بہترین چیز یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو اپنی زندگی میں رائج کریں
اور اپنے مائنڈ سے اس بات کو نکال دیں کہ تھوڑی سی بھی پریشانی آ جاتی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی جادو کا مسئلہ تو نہیں ہو گیا یا برے اثرات کا تو نہیں ہو گیا، اس طرح ہمارا مائنڈ بن جاتا ہے. تو اس چیز سے اپنے آپ کو دور رکھیں. اچھا، ایک اور چیز یہ ہے کہ آج کل اور بہت سننے میں آیا نظر بد کی کیا حقیقت ہے؟ نظر بد کی حقیقت بالکل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب کسی بھی چیز کو نظر لگ جاتی ہے تو وہ چیز موت کے گھاٹ اتر جاتی ہے. یہاں تک کہ پہاڑ کو لگ جائے تو وہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک فرمایا کہ بچہ اگر رو رہا ہے تو اسے چپ کروائیے. ہم نے بچے کو کھلا دیا پلا دیا ہر چیز کر کے دیکھ لی، بچہ چپ نہیں ہو. بعض بچے بہت روتے ہیں نا. جی بالکل بالکل. تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ اپنے گھر میں تشریف لائے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام دیکھا پڑوس میں سے بچے کے رونے کی آواز آ رہی ہے. فرمایا عائشہ یہ بچہ کب سے رو رہا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو روزانہ روتا ہے. آپ نے فرمایا کہ اس کو نظر بد لگی ہے، اس کی ماں کو بتاؤ کہ اسے نظر بد لگی ہے، قرآن کی آیتیں پڑھ کے دم کریں، انشاءاللہ اس کا رونا بند ہو جائے گا. تو یعنی کہ یہ نہیں کہ بچہ رو رہا ہے تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ رو رہا ہے تو کیوں نہیں، یہ چپ کیوں نہیں ہو رہا، تو پھر اس کو نظر بد لگی ہے. ظاہر سی بات ہے. پھر جب ہم بچوں پر سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ بچہ اگر رو رہا ہے اور تھوڑا سا بھی احساس ہو جاتا ہے نا، بچے کا منہ اتر جاتا ہے، مرجھا جاتا ہے چہرہ، سب سے بہترین علاج اس کا یہ ہے کہ سورہ کوثر 7 مرتبہ 11 مرتبہ 21 مرتبہ پڑھ کے دم کریں، انشاءاللہ تعالی شفا نصیب ہو جائے گی. اللہ نے چاہا انشاءاللہ بالکل. اللہ تعالیٰ کے کلام ہے ویسے نظر بد اور جادو کی کاٹ کے لیے سورہ قلم 28ویں پارے میں موجود ہے. تو سورہ قلم کی آخری 2 آیات وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ سے لے کر نا، تو پھر آخری 2 آیات پڑھیں، 11 مرتبہ صبح پڑھیں، 11 مرتبہ شام کو پڑھیں، انشاءاللہ تعالی شفا مل جائے گی انشاءاللہ. قرآن ایک بہت بڑی طاقت ہے فوزیہ. اللہ تبارک تعالیٰ کا اتنا احسان ہے کہ مسلمانوں کے پاس بہت ہی قیمتی چیز ہے قرآن مجید فرقان حمید. بالکل ہم بہت سارے فوائد اٹھا سکتے ہیں. یقین جانیے اتنی ساری چیزیں ہیں. پہلے کے مسلمان آیتیں اترنے کا انتظار کرتے بالکل، لیکن اللہ کا احسان دیکھیں جب ہم اس دنیا میں آئے تو دین سجا سجایا ہمارے سامنے تھا اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا قرآن مجید فرقان حمید ہمارے پاس تھا. اصل میں آج اس پروگرام کو رکھنے کا یا اس پروگرام کے بارے میں بات کرنے کا مقصد ہی ہمارا یہ تھا. اور ویسے تو اس پروگرام کا مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہم اپنے جو لوگ ہیں، ہمارے جو بہنیں ہیں، مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، پریشان ہیں، ہر کسی کو الگ الگ پریشانی ہے، یہاں تک کہ ہمارے بھائی، ہمارے باپ، جو بھی پریشانیاں ہیں. تو ہم نے یہ پروگرام اسی لیے رکھا کہ لوگ جتنے بھی پریشان ہیں، جن کو تکلیف ہے، تو وہ اپنی مسائل، اپنی پریشانیاں ہمیں بتائیں اور ہم ان کا حل جو ہے شازیہ باجی سے بالکل پوچھیں گے اور شازیہ ہمیں بتائیں گی قرآن و حدیث کی روشنی میں، وظائف کی روشنی میں کہ ہمیں کون سے وظائف ایسے ہیں جو پڑھنے کے بعد ہم جو ہے اس سے فیضیاب ہو سکتے ہیں یا ہم مستفید ہو سکتے ہیں اس سے. اور اس کے لیے آپ کو یہ کرنا ہے کہ ہمارے نمبر جیسے کہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے، واٹس ایپ نمبر بھی ہے اور ہمارا نمبر آ رہا ہے اسکرین پر اس وقت، تو آپ ان نمبر پہ ہمیں کال کر سکتے ہیں، آپ ہمیں واٹس ایپ کر سکتے ہیں. آپ ہمارے چینل پہ ہمیں کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں آپ کی جو پریشانیاں ہیں. ہم آپ کی پریشانیوں کو پڑھیں گے، ان کا حل انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں شازیہ سے پوچھ کر ضرور بتائیں گے. اسی کے ساتھ ہی چلتے ہیں ہم دعا کی جانب اور شازیہ صاحبہ سے کہیں گے کہ دعا کروائے. تو آپ بھی سب اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیجیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اور جو ہے ہم سب مل کے دعا کرتے ہیں. شاید کسی کی آمین میں ہماری آمین بھی ہو جائے. تو جی شازیہ صاحبہ دعا کروا دیجیے. اس وقت جتنی بہنیں مجھے ملاحظہ فرما رہی ہیں، دیکھ رہی ہیں، اپنے ہاتھوں کو بارگاہ رب العزت میں اٹھا دیجئے اس امید، اس یقین کے ساتھ کہ جو ہم اپنے رب سے مانگ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی ہمارا رب ہمیں ضرور عطا فرمائے گا. اور اگر اللہ تبارک تعالی ہماری دعا کی قبولیت میں تاخیر فرمائے تو اس میں بھی اللہ تعالی کی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے کہ بروز محشر جب انسان اپنی ان دعاؤں کو دیکھے گا جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھی تو اللہ کے گھر پر وہ یہی تمنا کرے گا کہ کاش کوئی دعا میری دنیا میں قبول نہ ہوئی ہوتی. یعنی اس کو اتنا اجر و ثواب، اتنا بلند درجہ عطا کیا جائے گا بروز محشر.
اس امید اس یقین کے ساتھ کہ جو ہم مانگ رہے ہیں ہمارا رب ہمیں ضرور عطا فرمائے گا۔ یہ تصور بنا لیں کہ مسجد نبوی کے ٹھنڈے فرش پر موجود ہیں، رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اور ہم اللہ رب العزت سے اپنے دل کی تمام باتیں عرض کر رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما ہوا اہل التی حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا سیدی یا مکی عربی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھ کو دنیا کی دولت نظر چاہیے، شاہ کوثر کی میٹھی نظر چاہیے، ہاتھ اٹھتے ہی بر آئے ہر مدعا وہ دعاؤں میں مولا اثر چاہیے۔ اے یا رب العالمین، یا ربنا یا ربنا یا ربنا، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا حنان یا منان یا ارحم الراحمین۔ اے بے کسو کی دستگیری فرمانے والے مالک کائنات، اے بے آسروں کو آسرا فرمانے والے مالک کائنات، اے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والے رب العزت، تیری بارگاہ بے کس پناہ میں گندے سیاہ وجود لے کر حاضر ہیں، اس امید اس یقین کے ساتھ کہ تو ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما دے گا۔ اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، راضی ہو جا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا۔ اے الہ العالمین، تو ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھ۔ یا اللہ ہم جانتے ہیں ہمارے گناہ آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہیں، زمین کے ذروں سے بھی زیادہ ہیں، اللہ الہ العالمین سمندر کے پانی سے بھی زیادہ ہیں۔ اے اللہ لیکن ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے نہیں۔ اے اللہ تجھے تیری وسیع رحمت کا واسطہ ہمارے تمام گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے۔ اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، راضی ہو جا، راضی ہو جا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا۔ اے الہ العالمین تجھے تیری وسیع رحمت کا واسطہ اپنی رحمتوں کی بھیک عطا فرما دے۔ اللہ تجھے تیری وسیع برکتوں کا واسطہ ہماری زندگیوں میں خیر و برکت کے دروازے کھول دے۔ الہ العالمین ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ یا اللہ ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، دین پر سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ سنتوں کا آئینہ دار بنا دے۔ اے اللہ ہمارے باطل کو سنوار دے، اے اللہ ہمارے ظاہر کو سنوار دے، اپنے نور کی روشنی ہمارے سینوں میں داخل فرما دے۔ اے رب العزت الہ العالمین ہماری تھوڑی سی روزی میں اتنی برکتیں عطا فرما، ہماری ساتھ نسلیں بھی کھائیں، اللہ کبھی کوئی کمی نہ آئے۔ اے رب العزت ہماری زندگی میں امن و سکون نازل فرما دے، قرار والی زندگی دے، چین والی زندگی دے، سکون والی زندگی عطا فرما دے۔ الہ العالمین ہمارے دلوں پر تسلی نازل فرما دے۔ اے رب العزت ہمارے دلوں پہ تسلی نازل فرما دے۔ الہ العالمین اے رب کریم ہم سب کو حاسدوں کے حسد، ظالموں کے ظلم و شریروں کے شر سے محفوظ فرما دے۔ اے الہ العالمین رب کریم ہمارے عظیم وطن پاکستان کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا دے۔ الہ العالمین ہماری فوج کی حفاظت فرما، ہماری سرحدوں کی حفاظت فرما، ہمارے عالموں کی حفاظت فرما، جہاں جہاں دین کا کام ہو رہا ہے اللہ دین کا بول بالا فرما دے، دشمنان اسلام کا منہ کالا فرما دے۔ اللہ فرانس میں جو گستاخی رسول کی گئی اللہ تعالیٰ انہیں نیست و نابود فرما دے، رب العزت ان کی نسلوں کا خاتمہ فرما دے۔ یا الہ العالمین اے رب کریم ہم سب کو مرتے دم تک دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ ہم سے راضی ہو جا، اللہ قبر و حشر کا معاملہ آسان فرما، میدان محشر کی ذلت و رسوائی سے بچا لے، میدان محشر میں پیغمبروں کے سامنے ذلیل و رسوا ہونے سے بچا لے۔ اے رب العزت پیارے آقا کے ہاتھوں سے جام کوثر پینا ہمارے مقدر میں لکھ دے۔ اللہ پل صراط پہ آسانی عطا فرما، میدان محشر میں آقا کا ساتھ عطا فرما۔
الہ العالمین جتنے لوگ اس وقت دعا میں شامل ہیں اللہ سب کی حاجتوں کو پورا فرما. جو لوگ ایڑیاں رگڑ رہے ہیں اپنے بستروں پر اللہ انہیں شفا یابی عطا فرما, صحت عطا فرما, قرار والی زندگی عطا فرما. یا اللہ العالمین کرونا وائرس کا خاتمہ فرما. اللہ سب کو اپنے امان میں لے لے, اپنی حفاظت میں لے لے. جس کی تو حفاظت فرماتا اللہ دنیا کی کوئی طاقت اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. رب العزت اپنے امان میں لے لے, اپنی حفاظت کے حصار میں لے لے. ہمارے بچوں کو, ہماری جان کو, ہماری عزت کو, ہمارے مال کو اپنی حفاظت میں لے لے, اپنی سلامتی میں لے لے. الہ العالمین اے رب العزت ہم سب کو مدینے کی حاضری عطا فرما. ایمان و عافیت کے ساتھ جنت البقیع میں 2 گز زمین عطا فرما. اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما, جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. جب اس گندی اور بے وفا دنیا سے رخصت ہوں, رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں سر ہو, اس شان سے دم نکلے کہ ایمان کا جھنڈا ہاتھ میں ہو اور ہمارے لبوں پر ہو حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ بہت اچھی دعا کر رہی شازیہ صاحبہ نے. اسی کے ساتھ اپنی میزبان فوزیہ بے کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے گا ہمارا پروگرام اوراد و وظائف. اور آپ کے جو بھی مسائل ہیں ان کو ضرور ہمیں بتائیے گا. ہمارے نمبر جیسے کہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں اس پر آپ واٹس ایپ کر سکتے ہیں, کال کر سکتے ہیں اور کمنٹ باکس میں ہمیں کمنٹ کر کے اپنی پریشانیوں بتا سکتے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو ان کا حل قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں گے. اللہ حافظ.